اللہ جو گستاخ اور فتوا دیا تو پورے علماء جو اتفاق آئے حنفی شافعی مالکی حنبلی سبنی جو اتفاق آئے اللہ جو گستاخ نبی جو گستاخ واجب ہوتی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حلون عمر جلیل تے امر جلیل ایڑی کہانی ہکڑی پنجے ماں جلا چھو نہ تو پڑے امر جلیل ایڑی ہکڑی کہانی پنجے پی جلا چھو نہ تو پڑے چون تھا ہی سندھ اسان جی ہے اسان ان کے مذہبی مانوں جے حوالے کوٹ کڈا سی تاٹ آہے چھا بھینگیا سنیا تاٹ آہے چھا ماں جے سواری میں بیٹھو ہیں بیٹھو ہیں قوم پرستی کا بچن جی کوشش کندے چاہاں تو اد کا ودیک سندھ درگو جمالن دی ہے تاٹ آہے چھا تاٹ سنیا ہو بھینگیا ہو ہی سندھ ہی پاکستان ہی دنیا اللہ رب العالمین جی ہے انہی جی وحدانیت انہی جی حاکمیت قائم ہے تہاں پانچو پیٹ جہ ان سان بھریو تھا وہ بھی اللہ خلقیو جہ زمین تے بوجھ بنجی رہو تھا وہ بھی اللہ خلقیو جہ آسمان جہ چھان حاصل کیو تھا وہ بھی اللہ خلقیو جہ کو پانی پیو تھا وہ بھی اللہ خلقیو اتے واری جکا جاری ہو تھا یہ زبان بتاوا کہ اللہ دنو ہے جن اکھن سان ڈسو تھا اکھن بتاوا کہ اللہ دنو ہے بے حمیت و بے غیرت اسا تہاں کے کتھے لکن چھڈیندا سی کون تہاں کے زمین جائے کانی دی دنیا جا سب اسلام پسند نکری چکا ہیں اسا تہاں کے تہاں سا ایڑی حالت آدا سی جو تہاں کے پنجو چاروں مانن کے دکھان جی جرت کانو دی کدے اساں ریلیو کردا سی فرانس کے خلاف کدے ڈینمارک کے خلاف اج اساں بجے سندھ میں ایکڑے سندھی کے خلاف احتجاج کڈو پیا ہن اساں جے رب جے شان میں گستاخی کیا اے ایو تہاں دانا ہے تہاں جو ادیب ہے تہاں جو لیکھک ہے تہاں جو دانشور ہے ماں لعنت کیا سنے دانشور تے ماں اے علم تے لعنت کیا تو ایڑی دانشوری تے لعنت کیا تو اے تہاں جے مقرر تے لعنت کیا تو این جے کتابن میں جو حفاظت کیا ہے کتابن میں جو گند کیو ہے وہ بھی لکھل کونے کتابن جو ڈالا ڈسو گونگے ڳالهايو کمو جی کہانی مولو جو مامو شرم کونے یہ دانشور ہے یہ تہاں جو ادیب ہے تہاں جے کتاب جا نالا کھڑی ڈسو رات میں ڈٹھو کمو جی کہانی ماما جی کہانی دھمو جی کہانی خودو جی کہانی یہ ادیب ہے جیکن ایو تہاں جو ادیب ہے پانچو پان جے گھر محفوظ کہو اے جے کے ونے تھو پانچو پان وٹ رکھیس دنیا سامو پیش نہ کریس ودیک ما وقت کون تو وٹھا وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله اے لوگو اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی نے رشتے گنوا دیے کاروبار اور تجارت بتلا دیے کہ یہ تجارت یہ رشتہ داریاں یہ گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں وہ لوگ جن کا مطمع نظر دنیا ہے دنیا کی شہرت ہے کفار کو راضی کرنا ہے پھر وہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخانہ انہوں نے کلمات کہے باقاعدہ ویڈیو موجود ہے اور اس کی تردید میں اس ملعون نے کوئی ایک بیان نہیں دیا اور ہم مسلمان ہیں جو خاموشی سے اپنی شادیاں خوشیوں میں منہمک ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے عزیزان محترم اگر اسی طرح ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ وقت دور نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے پکڑ میں آ جائیں گے ہمارا احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ جو عمر جلیل نے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی ہے کہ ان کو پھر فور سزا دی جائے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا جو مذہب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ معبودہ نے باطلہ کو بھی آپ گالی نہیں دو کیوں کہ وہ بدلے میں تمہارے رب کو گالی دیں گے
تو جو رب کو ماننے کا پہلے دعویٰ کرنے والا ہی آج اٹھ کر الہات کی طرف جا کر اللہ کی گستاخی کرے تو یہ کہاں کا وہ انصاف ہے؟ تو یہ لوگوں کو الہات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لہذا اس بندے کا جو نام امر جلیل ہے، اگر یہ اپنے نام پر تھوڑا سا غور کرے تو امر کا معنی ہوتا ہے حکم، اور جلیل اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس کا معنی ہے عزت والا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس عزت والے کا امر، عزت والے کا حکم، اگر یہ غور کرے تو اس کے ایک ایک انگ پر اس اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ پیشاب بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، کھانس بھی نہیں سکتا، کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اس طرح کے خدائی دعوے جو کر رہے تو اس نے کفر کیا۔ ہر بات کے سامنے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر معافی ہے، جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہم بھی معاف کریں گے۔ لیکن جب تو مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جب ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ لوگوں کو تو اٹھنے کا حق ہی نہیں بنتا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے یہ بیان سامنے آیا آپ اسی وقت اس بندے کو سزا دیتے۔ ریاست مدینہ کا یہ حق تھا، یا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دے اور یا پھر اس بندے کو صرف اور سزا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ذرا نظریں اٹھا کے اگر آسمان کی طرف دیکھتا ہو تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے، ان تخر السماء، آسمان تشقق پھٹ جائے یا گر جائے، زمین پھٹ جائے یا گر جائے، اس بات میں اتنا معاملہ نہیں ہے، اتنی پریشان کن یہ بات نہیں ہے۔ آسمان پھٹ جائے، زمین گر جائے، جتنی پریشان کن بات یہ ہے کہ تم رحمان کے لیے، تم رحمان کی شان کے اندر گستاخیاں کرو۔ آج یہ امر جلیل کہلانے والا قسم باللہ امر جلیل نہیں ہے، یہ دنیا کا ذلیل ترین ہے، یہ سنتی ادیب نہیں ہے، یہ سنتی بے ادب ہے۔ اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں اس بات سے ڈرو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کل ہاتھوں کے لشکر میں جب وار ہوا تھا میرے رب کی طرف سے ابابیل آئے تھے، چونچوں میں کنکریاں تھی، اور آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان اور ریاست مدینہ کے دعوے دار اللہ سے پہنچا کہیں ابابیل کا لشکر نہ آ جائے۔ امی عائشہ صدیقہ نے کل پوچھا تھا، آقا نامدار سے پوچھا تھا، اتہلکنا فینا صالحون، کیا اللہ ہمیں برباد کر دے گا؟ صالح بھی موجود ہیں۔ ہاں فرمایا وَإِذَا كَسَرَ الْخَبْثُ، جب خبیث لوگ بڑھ جایا کرتے ہیں آسمان سے آگ برستی ہے۔ اور لوگوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، کہاں گیا تمہارا C-297 اور کہاں ہے C-298؟ کہاں ہے ان کی شکیں؟ کہاں ہے سریعت پھانسی دینے والے ادارے؟ اگر ایسے ہی رہا آسمان سے آگ برسے گی۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب بخارا کی زمین پر رب کے جنازے نکالے جا رہے تھے تو رب نے کس طریقے سے لوگوں کے اوپر آگ برسائی تھی؟ کیا یاد نہیں جب فرشتے آسمان پہ بستیوں کو لے جایا کرتے تھے، وہاں سے پٹک دیا کرتے تھے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ کل ایک کتیا بکواس کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اسلام کے خلاف، 9 سال کی تھی، مسجد سے آوازیں آتی ہے۔ قسم باللہ ریاست کے مدینہ کے دعوے داروں سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، ورنہ داستانوں میں تمہاری داستان نہیں ہوگی۔ رب کے عذاب کا کوڑا جب برسے گا کسی کو نہ چھوڑے گا، کسی کو نہ چھوڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے کبرت کلب تکن افواہہم یقولون کذبا۔ نصارا عیسائی جن صرف یہ کہ ہو سچے ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ جو پوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بے چھا فرمائیو، فرمائیں کبرت کلبتن تخرج افواہہم، یا وڈی کا لنجے بہمان کیا مامو نکالے وڈی کا لائکلی ان یکونو اللہ کذبا نسوارو کون رہتا
خدا کے پوپٹ کولے خدا دن گل جو محتاج نہ ہے کتنے کلمہ بیت ایک لفظ جے کیسے معمولی کھولن کبرت کلمتن تخرج افواہم یا ودی گانا جے کانیے زبان مالک تھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکڑے بار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکھانین پیا تعلیم دین پیا احفظ اللہ یحفظ کر تو اللہ دی حفاظت کر یعنی اللہ دی حدن دی اللہ دے قانون دی اللہ دے قائدن دی حفاظت کر یحفظ کر اللہ تو دی حفاظت کر دو اسی جے کرے اللہ دے حدن دی حفاظت نہ کندا سی مکھے بدایو اسا خلیفۃ الارض کی آیو اللہ رب العالمین ان دھرتی تے اسا کے پنجو خلیفۃ الارض بنائے انسان بنائے مسلمان بنائے ایمانی تقاضان سا کامیاب بنائے مسلمانی نہیں آئے اج اسا مسلمان ہو جو ایمان وارا ہو جو غیور ہو جو غیرت مند ہو جو اے کو مسلمان اتھی کرے نیام نہایت مسلمان چورائن وارو اللہ دی شان میں گستاخی کرے ایسی چپ گھرن میں رہو کیا ممکن آئے چاہے ممکن تھی سکے تو اسانے رب دے شان میں گستاخی دیئے یہ مولون یہ لعنتی جوے تو اللہ رب العالمین کے جڑیوں کونے اے خدا دا بندہ اے خدا ترس انسان اے ملون اے کتا اے لعنتی تو سمجھت صحیح ہی ہن جو شان ہے لم یلد ولم یولد یہ تو ہن جو شان ہے نا جنہیں شان میں تو گستاخی کریں جنہیں شان میں تو گستاخی کری جے کو چوے تو ان کے ماں جو قدر کونے ماں جو قدر تو کے کہہ سکھارے ہو ماں جو قدر تو کے کہہ نینو مجھے رب العالمین جی شریعت نینو یقیناً رب العالمین کے بڑے ہی احسانات ہیں اپنی مخلوقات پر اور اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ حقوق ہیں اپنی مخلوقات پر یہ بات الگ ہے کہ اسی نے بدلہ لینا ہے اور ایسا بدلہ لینا ہے کہ انسان کو جس نے بھی گستاخی کی عبرت کا نشانہ بنا دینا ہے لیکن ہم نے اپنے ایمان کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے کہ ہمارے رب کے بارے میں ہمارے حقیقی خالق و مالک کے بارے میں خالق ارض و سما کے بارے میں جو بھی گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں اس کو بالکل بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے مجھے بتلائیے جو بھی ہمارے قریبی ہوں ماں باپ ہوں اگر ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل جو ہے تکلیف میں آ جاتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار کے بارے میں ہمارے والد کے بارے میں ہماری والدہ کے بارے میں گستاخی کی گئی ہے جبکہ ایک ذلیل شخص اپنے آپ کو دانشور کہنے والا اپنے آپ کو ادیب کہنے والا اپنے آپ کو بڑے ہی القابات سے پکارنے والا یہ شخص جو انتہائی بدبخت اور ذلیل ہے جب اس کے پاس اپنے رب کو پہچاننے کی شناخت نہیں ہے جب اس کے پاس اپنے خالق کو پہچاننے کا معیار نہیں ہے تو وہ نہ دانشور ہے نہ ادیب ہے نہ ڈرامہ نگار ہے بلکہ ایک بکواس ہے ایک ذلیل ہے ایک مردود ہے جو رب حقیقی کی گستاخی کرتا ہے تو ہم نے ایمان کا ثبوت دینا ہے اور الحمدللہ اس باب الاسلام سندھ کے اندر جمعۃ المبارک کے دن میں انتہائی خوش ہوا ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی کہ اس نے برملا اعلان کیا اور ریلیوں کا حکم دے ڈالا اور اس کی ایک کال پر سارے سندھ کے اندر ریلیاں نکالی گئی دادو کے اندر ریلی نکالی گئی سعید آباد کے اندر ریلی نکالی گئی بدین کے اندر تاریخی ریلی نکالی گئی وہ کون تھے الحمدللہ ہمارے محسن اور ہماری جماعت کے سرخیل اور بہترین عالم دین ایک محقق ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل کے اندر عمر کے اندر برکت عطا فرمائے جنہوں نے ایک کال کی اور پورے سندھ کے اندر احتجاج کیا گیا یقیناً ہمارے رب کے بارے میں گستاخی کی گئی ہے اور دنیا کے سامنے
ہیں، یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ اس نے عوام کے سامنے پبلک کے درمیان بیٹھ کر کائنات کے رب کی مخالفت کی ہے، گستاخی کی ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حق نہیں ہے عبادت اللہ کا حق ہے، تو اس وقت کے مشرکین، اس وقت کے کافر اللہ کے رسول کے خلاف ہو گئے، اللہ کے انبیاء کے خلاف ہو گئے۔ لیکن آج حقیقی رب کے بارے میں گستاخی کی جائے اور ہم خاموش رہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔